الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم من فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختلف ملکوں، مختلف شہروں، مختلف علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں اور میری بچیوں، دعا سے پہلے دعا کے بارے میں اور آج کی رات کی دعا کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مختلف احادیث و روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آج کی رات کی کچھ نرالی شان ہے۔ یہ رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز سے گزارتے تھے یا روایات کے مطابق آپ نے جس انداز سے گزاری، اس سے بھی یہ بات صاف صاف سمجھی جا سکتی ہے کہ کچھ خاص بات ہے اس رات میں۔ ہم ظاہر بین لوگ، ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ، جن کی دل کی آنکھیں نہیں کھل پائیں، بھلے اس خاص بات کو نہ دیکھ سکیں نہ سمجھ سکیں، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ قلب روشن والے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے یہ رات گزاری، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یقیناً اس رات میں کچھ خصوصیات ہیں۔ مختلف روایات سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ آپ کی تو مستقل نمازیں اور دعائیں بہت خشوع اور خضوع والی، بہت الہا و زاری والی، بہت لجاجت والی، بہت تذر حضوری قلب والی ہوتی تھیں، لیکن پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو تأثر اس رات میں آپ کی کیفیت کو دیکھ کر تھا، وہ یقیناً یہ بتاتا ہے کہ آج کی رات کی آپ کی قلبی کیفیت کچھ اور ہی خوف کی، بندگی کی، عبدیت کی اور حضوری کی ہوتی تھی۔ ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیدہ عائشہ ہی نے نقل کی ہے، اور یہ بتاتے ہوئے کہ یہ دعا آپ نے لمبے سجدے میں اور بار بار کیے گئے سجدوں میں آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ دعا کے الفاظ عجیب و غریب ہیں۔ اللہم انی اعوذ، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، آپ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکت حاصل کرنے کی نیت سے میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہیے۔ اللہم
انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك الله أكبر وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ذرا دعا کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے اور دل کی گہرائیوں سے آمین کہتے چلیے. اے اللہ، میں سوالی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو کر مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لیں. میں سوالی ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو کر مجھے اپنی ناراضگی سے بچا لیں اور مجھے معاف کر کے مجھے اپنی سزا سے بچا لیں. کون مانگ رہا ہے یہ؟ اللہ اکبر. اور مجھے معاف کر کے مجھے اپنی سزا سے بچا لے. اور آپ خود ہی اپنے غضب و جلال سے مجھے اپنی امان میں لے لیں. میں آپ کے حق کے مطابق آپ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی عظمت کے حوالے سے اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ بھی اللہ کے حق کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر سکتے، تو کیا میں اور آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حق کے مطابق اس کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس دعا کے آخری جملے کا مفہوم ہے کہ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنا خود تعارف کرایا. یہ یاد رہے کہ جس روایت میں دعا کے یہ الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ذہنوں میں کہیں نہ کہیں کچھ جملے ادھورے سے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس رات میں کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بات ذرا صراحتاً کہہ دی. اور مزید سن لیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں دعا کے، جو سجدے میں گر کر اللہ کے رسول نے گویا اپنی پیشانی اللہ کے قدموں پر رکھ کر ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالی سے معافی مانگی تھی، امان مانگی تھی، رضا مانگی تھی، اللہ کی ناراضگی اور سزا سے پناہ مانگی تھی. یہ الفاظ آپ نے خود حضرت عائشہ کو بھی یاد کرائے. یہ بہت اہم بات ہے. کہا عائشہ اس دعا کو یاد کر لینا، یاد کر لو اور اسے دوسروں کو بھی سکھا دینا. ماں عائشہ آپ کو ہزاروں سلام، آپ کو لاکھوں سلام، آپ نے سکھا دی. ہم سیکھنے والے ناقدرے ہیں، آپ کا تو کوئی قصور نہیں. اور حضور نے یہ بھی مزید کہا تھا عائشہ مجھے یہ دعا حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے سجدے میں بار بار دہراؤں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آج سجدے کر کر کے بار بار انہی الفاظ سے حضور اللہ سے دعا کریں، انہی الفاظ کو دہرائیں. شاید اللہ کو اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی زیادہ لاج آ جائے. تو آج کی رات انفرادی طور پر سجدوں میں دعا کرنے کی رات ہے. یعنی بہت زیادہ رکعتیں نفلی نمازیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی اعتبار سے آج کی رات کے شاید ثابت نہیں ہے، لیکن دعائیں بہت زیادہ ثابت ہیں، اور وہ بھی سجدے میں گر کر. یہ خاص بات ہے. ایک اور دعا ہے جو حضرت عائشہ ہی نے نقل کی،
اور وہ بھی سجدے ہی کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے بھی اپنے اللہ سے کچھ مانگا تھا، سجدے میں گر کر کہا تھا اعفر وجہی فی التراب، اعفر وجہی فی التراب لسیدی وحق له ان یسجد، وحق له ان یسجد، وحق له ان یسجد۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا تھا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملاتا ہوں، خاک میں رگڑتا ہوں، اپنے مالک کے سامنے، اپنے مالک کے قدموں پر میں اپنا چہرہ رگڑتا ہوں، اور اس کی یہی شان ہے کہ اسے سجدے کیے جائیں، اور اس کی یہی شان ہے کہ اس کو اس کے قدموں پر گرا جائے، یہ اس کی شان ہے۔ یعنی آج کی رات اللہ کی عظمت و جلال کی ایسی تجلیات تھیں اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر، ان تجلیات کے زیر اثر آپ کی دل کی عجیب کیفیت تھی۔ اللہ اس کیفیت کا کوئی ذرہ آج کی رات اور ہر سال آنے والی آج کی رات میں ہمیں عطا فرمائے۔ اعفر وجہی فی التراب لسیدی وحق له ان یسجد۔ میں ٹھہر کے یہ لفظ دہراتا ہوں، اگرچہ یہ سجدے میں پڑھنے کے لفظ ہیں لیکن دہرا لیجئے۔ اعفر وجہی فی التراب لسیدی وحق له ان یسجد۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، وہ بھی آپ نے سجدے میں مانگی ہے۔ اس پر ذرا ضرور غور کریں تمام سننے والے اور سننے والیاں، کہ سجدے کر کر کے لمبی دعا مانگنا۔ اور میں بیچ میں ایک بات کہہ دوں، بھول نہ جاؤں، مان لیجئے آپ کو یہ الفاظ نہیں یاد ہیں، تو آپ سجدے میں گر کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھ لی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا تو اتنی جامع ہے کہ دین اور دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات اس دعا میں اللہ کے رسول نے مانگ لیں، اور ہم کو سکھا دیا کہ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھا کرو تو یہ مانگا کرو، مغفرت دے، مجھے معاف کر دی، اللہم اغفر لی وارحمنی، میرے ساتھ مہربانی رحمت شفقت کا معاملہ کر دی، وعافنی، اور مجھے عافیت دے دیجیے، اور مجھے ہدایت دے دیجیے، واہدنی وارزقنی، اور مجھے رزق اور روزی عطا فرمائے۔ سب آ گیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور نقل کی گئی ہے، جو آج کی رات سجدے میں گر کر، میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں، بار بار دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ یہ ذرا زیادہ واضح ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ لمبے سجدے ہماری عادت بالکل نہیں رہی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور عادت تھوڑی سی پڑ جائے ہماری لمبے سجدوں کی۔ آج کی رات سے شروع کیجئے اور پھر کوشش کریں کہ ایک سجدہ تو کم سے کم 24 گھنٹے میں ذرا لمبا ہو جائے، طویل ہو جائے۔ ایک اور دعا ہے جس میں آپ نے ان الفاظ میں دعا مانگی تھی، سجد لک خیالی و سوادی، سجد لک خیالی و سوادی وآمن بک فؤادی۔ میں پھر آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھتا ہوں، سجد لک خیالی وآمن بک فؤادی، اللہ اکبر، فہذہ یدی وما جنیت بها على نفسی، فہذہ یدی وما جنیت بها على نفسی، یا عظیم یرجى لكل عظیم، یا عظیم یرجى لكل عظیم، یا عظیم یا عظیم اغفر الذنب العظیم، اغفر الذنب العظیم۔ سجد وجہی للذی خلقہ
وشق سمعه وبصره سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. اے بار الہا، میرا دل، میرا دماغ، میری پوری ہستی آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی. عجیب کیفیت ہے یہ قلب اطہر کی، جس سے یہ الفاظ نکل کر اللہ کے حضور میں پیش ہوتے تھے. میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے. کاش کہ ہم بھی یہ اپنے بارے میں کہہ سکیں، میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے. ذرا سے حالات نے ثابت کر دیا کہ ہمارے دل یقین سے خالی ہیں. اللہ کے رسول نے عرض کیا تھا گر کر سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں کہ میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے. اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میرے دست و بازو ان تمام گناہوں کے ساتھ حاضر ہیں جو میں نے ان کو استعمال کر کے کیے، جو میں نے ان کو استعمال کر کے کیے ہیں. اے سب سے بڑے، اے سب سے عظیم، ہر بڑے معاملے میں تیری ہی طرف نگاہ اٹھتی، ہر بڑے معاملے میں تیری ہی طرف نگاہ اٹھتی. اللہ یرجا لکل عظیم. آج تو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش اور ایک عجیب کیفیت ہے ہر کچے پکے گھر میں. اس سے بڑی کون سی آفت ہوگی؟ شاید آنے والی آفتیں اس سے بھی بڑی ہوں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یا عظیم یرجا لکل عظیم. اے عظیم المرتبت، اے صاحب عظمت و جلال، میرے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے. اغفر الذنب العظیم، اغفر الذنب العظیم، اغفر الذنب العظیم، اغفر الذنب العظیم. میرے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے، میرے بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے. میری ذات اس ہستی کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے جس نے اسے پیدا کیا اور جس نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بخشی. یہ ہیں چند دعائیں جو معتبر روایات کے ذریعے سے آج کی رات میں جو اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی تھیں، وہ دعاؤں میں سے چند میں نے اس وقت آپ کو یاد دلائی ہیں، اپنے کو یاد دلائی ہیں. لاکھوں سلام ہو ان تمام محسنین پر جنہوں نے محبوب رب العالمین عبد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہائی کے یہ معمولات ہم عام امتیوں تک پہنچا دیے. اس موقع پر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین طور پر فرمایا ہے کہ کچھ خاص گناہ ہیں، اگر وہ گناہ بھی آج کی رات سے پہلے نہیں چھوڑے گئے اور نہیں توبہ کی گئی تو آج کی رات کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو. سب سے پہلا گناہ اس میں شرک ہے. میں اس وقت ظاہر ہے کہ کوئی لمبا بیان تو نہیں کرنا، میں صرف اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ اب حالات ایسے ہیں کہ دنیا کی مشرک طاقتیں ایک ایک توحید والے کو سے توحید چھیننے پر تلی ہوئی ہیں اور اس کو شرک میں مبتلا کر دینے پر تلی ہوئی ہیں. شرک وہ چیز ہے کہ اس کے شبہے سے بھی بچنا ضروری ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس رات میں اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اس رات میں بھی شرک کا کوئی ذرہ بھی اگر دل و دماغ میں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگا. پھر شرک کے بعد آپ نے جو دعا، آپ نے جو گناہ بتایا کہ کس گناہ کی وجہ سے آج کی رات کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی،
وہ ہے کسی سے دشمنی، بغض، عداوت اور کینہ۔ یہ جو دل میں کسی نہ کسی سے کینہ، اللہ اکبر، بہت ہی کم لوگ ہیں آج جو یہ کہہ سکیں کہ میرے دل میں کسی کے سے دشمنی نہیں، کسی سے بغض نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، شرک اللہ کے حق کو نظر انداز کرنا، اور کینہ یہ اللہ کے بندوں کے حق کو نظر انداز کرنا۔ خاندانوں میں دشمنیاں ہیں، قریبی رشتہ داروں میں دشمنیاں ہیں، کولیگز کے ساتھ دشمنی ہے، معاصر کوئی شخصیت ہے اگر تو اس کے ساتھ ایک کینہ اور بغض ہے، کسی سے کوئی معاملہ ہو گیا، دل میں رنجش بیٹھ گئی، بس اللہ کی پناہ۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، یہ بھی ایک وہ گناہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے گنایا کہ یہ اگر ہے تو دعا قبول نہیں ہو۔ تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے ازار یا شلوار یا پینٹ یا پاجامہ لٹکانا، تکبر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، صاف اندازہ ہو جاتا ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ظاہری علامت بتائی گئی، اپنے کو کچھ بہت بڑا آدمی سمجھنا۔ عجیب بات ہے، بڑے لوگوں کی یہ ادا ہوتی ہے کہ وہ ذرا نیچے تک لٹکاتے ہیں، یہ ایک عجیب چیز ہے، سمٹم ہے یہ۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی، کیا کہوں، آج کل مجھے نہیں لگتا کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں میں کوئی اولاد ہے جو والدین کی نافرمان نہیں۔ عجیب بیماری اس نسل میں ہے، اس نسل کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی، وہ پتہ نہیں فرمانبرداری سمجھتے کس کو ہے، نافرمانی کس کو سمجھتے ہیں۔ میں واقعی بہت حیران ہوں اس معاملے میں بہت دکھی اور حساس ہوں۔ ہم لوگوں نے واقعی، اس میں کوئی مبالغہ اور اپنی تعریف نہیں ہے، وہ اس دور کی بات تھی، ہماری کون سی خصوصیت تھی۔ ایک بار کا ٹوکنا ماں باپ کا کافی ہوتا تھا۔ آج کی رات میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہمت کر کے، اور اب 2000 بار کوئی بات کہو، کوئی اولاد اپنی عادت کو بدلنے پر تیار نہیں۔ یہ بہت سیریس بات ہے۔ خانقاہ آنا جانا بھی ہو رہا ہے، بیعت بھی ہو گئے، چلے بھی لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں کا دل دکھا ہوا ہے یا باپ کا دل دکھا ہوا ہے۔ بہت سنگین بات ہے۔ آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا والدین کی نافرمانی کی وجہ سے، اتنی خطرناک بات ہے۔ اور اپنا معیار خود کوئی اولاد نہ بنائے کہ میں فرما بردار ہوں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ فرما برداری کس معیار کی مطلوب ہے، فرما برداری کسے کہتے ہیں، اور نافرمانی کی حدود کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے میرے عزیز بچے اور بچیاں سن رہے ہیں، خدا کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو۔ تمہاری اولادیں تم کو باقاعدہ ذلیل کریں گی اگر تم نے اپنے ماں باپ کو دل دکھایا۔ آئے گا وہ وقت جس میں تم کو اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت پڑے گی، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں مل کر رہتی۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کے دل کو روزانہ خوش کرے گا تو اس کی اولاد ساری زندگی اس کا دل خوش کرے۔ چھوٹا گناہ ہے شراب اور دوسرے جو منشیات ہیں ان کی عادت۔ شرابی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، نشاور چیزوں کا استعمال کرنے والے کی بھی دعا آج کی رات بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ سوچ لیجئے کہ اگر آج کی رات بھی قبول نہیں ہوگی تو سال بھر کہاں قبول ہوگی؟ جو رات جنت کی اور مغفرت کی سیل لگنے کی رات ہے، اس رات سے بھی انسان کو دکان سے بھگا دیا جائے گا کوئی سودا دیے بغیر، تو پھر
ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات تڑپ تڑپ کر، گڑ گڑا کر، رو رو کر، شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے تمام خرابیوں، بری عادتوں، مہلک قسم کے اعمال، ہر طرح کے گناہ، ان سے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دیجیے اللہ، اور قبول فرما لیجیے، توفیق عطا کر دیجیے اور قبول فرما لیجیے اللہ، رحم کر دیجیے اللہ، آج کی رات رحم کر دیجیے، رحم کر دیجیے مولا، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، آج کی رات ویسی دعا نصیب کر دیجیے جسے آپ قبول کر ہی لیں، جو آپ کو پسند آ جائے، ایسی 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 دعا قبول کر لیجیے۔ اللہ نے اپنی طاقت اور اپنے جلال کا ہلکا سا نظارہ کرایا ہے، تب دنیا کی یہ حالت ہے۔ بہت دن انتظار کیا اللہ نے، اور یہ ایسا اس وقت، ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ اللہ کرے ان حالات میں ہی ہم اپنی پوری زندگی کے نظام کو اب بدل ڈالیں، اب بدل ڈالیں۔ اپنے اختیار سے ہم نہیں بدل رہے تھے تو اللہ نے بدل کے دکھا دیا، ایک اشارہ کیا اور دیکھو اللہ کی قدرت اور طاقت۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون، ان کے بت پاش پاش ہو گئے، بالکل بے حیثیت نظر آ رہی، بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور، کہاں گئی ٹیکنالوجی، سائنس، ہسپتال اور ریسرچ اور قابلیت اور پیسے اور ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ اور شیئر مارکیٹ اور اسٹاک ایکسچینج، کہاں چلا گیا سب؟ ایک پھونک ماری اللہ نے، ایک ذرا سا کیڑا بھیج دیا، ساری دنیا اس کے سامنے عاجز ہو گئی۔ اگر اللہ اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں تو کیا ہوگا؟ اب ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ دنیا کی فرعون توبہ کرے یا نہ کرے، ہم توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم توبہ کر لیں، ہم ظلم چھوڑ دیں، ہم موبائل اور انٹرنیٹ میں اپنی زندگی اور قلب و نگاہ برباد کرنے کا گناہ کبیرہ چھوڑ دیں، ہم روزانہ تلاوت کرنے والے بن جائیں، روزانہ اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے شر سے یہ خیر ظاہر ہو جائے، اللہ کرے شر سے خیر ظاہر ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کی کچھ حکمت عملی ہے کہ رجب و شعبان اور بظاہر رمضان، یہ مہینے گزروا رہے ہیں اللہ ایمان والوں کے، کہ اب تم گھر میں بیٹھ جاؤ، اب تو کم سے کم سجدے کر لو، اب تو معافی مانگ لو، اب تو تلاوت کر لو، اب تو صدقہ خیرات کر لو، اب تو کچھ ذرا سا کچھ اپنے کو بدلو۔ بڑی عافیت کی زندگی ہماری گزر رہی تھی، اور ہم اپنے کو بہت نیک سمجھتے تھے اگر ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی بس، باقی دنیا میں کچھ بھی ظلم ہوتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ زندگی کی ترتیب، امت کی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے امت ایسے لیے نہیں بنائی تھی کہ وہ صرف تماشا دیکھے کہ دنیا میں ظلم ہوتا رہے۔ یاد رکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہمت کی، حوصلے کی ضرورت بڑھ جائے گی، ورنہ ایمان و توحید پر، اسلام پر استقامت مشکل ہو جائے گی۔ ہمت کرنی ہے، حوصلے سے کام لینا ہے، ہیلے نکال کر شرک کا جواز نہیں ڈھونڈنا حکومت کے ڈر سے یا حکومت کو خوش کرنے کے لیے۔
اور کاش کہ اس فقیر کی آواز ہمارے ملک کی حکومت تک بھی پہنچ جائے، ہماری صوبے کی حکومت تک بھی پہنچ جائے، دنیا بھر کے حکمرانوں تک اللہ اس آواز کو پہنچا دیجئے، اے حکام آپ ہمارے بھائی ہیں۔ بڑی محبت کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم کی سزا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ ہود کی آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ سورہ ہود وہ سورت ہے جس میں انسانی تاریخ میں کہ وہ متعدد قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ جب بہت دن تک سمجھانے والوں کے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سدھرے اور انہوں نے ظلم کا اور انکار کا راستہ چھوڑا نہیں اور ڈٹے رہے اپنے غرور اور گھمنڈ میں، سمجھتے رہے کہ ہمیں کوئی کیا نقصان پہنچائے گا، ہم سپر پاور ہیں۔ جس نبی کے نام پر یہ سورت رکھی گئی ہے، سورہ ہود جس کا نام رکھا گیا ہے، اس نبی کی قوم کا نام تھا قوم عاد، اور اس قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی۔ وہ تو یہاں تک ان کا سلوگن ہو گیا تھا کہ من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے بڑا طاقتور۔ بہت سی قوموں کے واقعات ہیں تسلسل کے ساتھ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان سب قوموں کو جو سزائیں ملی ہیں اپنے اپنے وقت پر، ان سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد ان قوموں کی تاریخ عبرتناک انجام یاد دلانے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب کچھ ملکوں میں علاقوں میں ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے، بہت ظلم ہوتا ہے، تو انہی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں ان کو، اور فرمایا إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور سنو جب اللہ پکڑتے ہیں تو تکلیف بہت ہوتی، علیم، علم ہوتا ہے، علم، پینفل، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جن میں ان تاریخی واقعات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا تھا اس صورت کے اترنے کے بعد، اور آپ کے سر کے بال سفید ہونے لگے تھے، اور ان سے پوچھنے والوں نے جب پوچھا تھا تو کیا آپ کے سر کے بال سفید ہونے لگے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتها، یہ سورہ ہود اور اس جیسی وہ صورتیں جس میں پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے گئے، ان کا انجام بیان کیا گیا، ان طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس لیے میں بڑی خیر خواہی کے ساتھ ایک شبھ چنتک اور ویل وشر کی حیثیت سے میں اپنے ملک کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھو آپ اس ظلم کے راستے پہ بہت دن تک چل نہیں پاؤ گے۔ آپ قومیں کمزور ہیں، ان کمزور قوموں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اپنے ڈیفنس کی، لیکن جب کسی کمزور پر ظلم ہوتا ہے جو بے سہارا ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف سے اللہ بدلہ لیتے ہیں، مالک کائنات وہ بدلہ لیتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، ایک مدت تک ہی مہلت دیتے ہیں، وہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اے میرے ملک کے حکمرانوں، اے لوگوں جو ستہ پہ آئے ہوئے ہو یا دنیا میں کہیں بھی، اے سعودی عرب کے حکمرانوں، اے عرب ملکوں کے حکمرانوں، ظلم سے تم بھی باز آؤ، ورنہ جھاڑو پھیر دی جائے گی۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی دنیا اس کورونا وائرس کے دور سے نکلنے کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ جی ہاں، کہنے والے بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ تبدیلی کا دور ہے، نظم عالم کی تبدیلی کا دور ہے، زبردست تبدیلی کا دور ہے۔ لوگ سنتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں یہ مولانا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تبدیلی کے دور ہے۔ کہاں تبدیلی ہے بھائی؟ صبح جاتے ہیں، نوٹ کما کے لے آتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، کیا تبدیلی کے دور ہے؟
اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا تبدیلی کے دور ہے، سب الٹ پلٹ ہو گیا. جہاز کھڑے ہیں، زنگ کھا رہے ہیں، ریلیں کھڑی ہیں، کاریں کھڑی ہیں، بینک بند ہیں، اسپتال آباد ہیں، قبرستان آباد ہیں. تبدیلی ہے. ہاتھ نہیں ملاؤ، دور رہو، قریب مت آؤ، الگ الگ رہو، جو جہاں ہے وہیں رہے. تبدیلی. اللہ اکبر. عبادت خانے بند، سب بند، جوئے خانے بند، کلب بند، سنیما گھر بند، سب بند، سڑکیں ویران. اب تو یقین آ جائے گا کہ ایک دن یہ دنیا توڑ پھوڑ کر رکھ دی جائے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے، زمین بھی بدل جائے گی. اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، زمین میں زلزلہ آئے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بہت بھیانک قسم کا زلزلہ آئے گا، قیامت آئے گی، دنیا توڑ پھوڑ دی جائے گی. اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب ہوگا. میرا تو خیال یہ ہے کہ اس تبدیلی، چھوٹی سی تبدیلی کو دیکھ کر انشاءاللہ شک والوں کے دل سے اب شک کو نکل جانا چاہیے. شک والوں کے دل سے شک کو نکل جانا چاہیے، اور ہر شخص کو اب اپنی موت قریب نظر آنی چاہیے. ہر شخص کو موت قریب. موت 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 کا اتنا تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں کہ موت کے سوا کوئی خبر ہی نہیں دیکھنے کو ملتی. اتنی موتیں ہو گئیں، اب اتنی ہو گئیں، اب اتنی ہو گئیں. جیسے ون ڈے میچ کا اسکور کی رننگ کمنٹری ہوتی ہے، اللہ اکبر، اب مردوں کی تعداد کی رننگ کمنٹری ہو رہی. اب اتنی ہو گئی، اب اتنی ہو گئی. اب ہمارے ضلع میں اتنی ہو گئی، اب ہمارے صوبے میں اتنی ہو گئی، اب ہمارے ملک میں اتنے ہو گئے. کہاں گئے میچز؟ کہاں گئے چھکے چوے؟ کہاں چلے گئے فلموں کا مہورت اور ریلیز؟ اللہ اکبر. اللہ اللہ، اس جھٹکے سے اللہ اتنا فائدہ کم سے کم پہنچ جائے کہ غفلت ہماری ختم ہو جائے. آؤ اے مسلمان بھائیوں بہنوں، اے نوجوانوں، اے میرے عزیز نوجوانوں، بچوں بچیوں، آؤ زندگی کو بدل دو. آؤ زندگی کو اب بدل دو. آج رات اللہ سے یہی مانگنا ہے. اب تک کی زندگی کی ترتیب کو معاف کر دیجئے اور اب زندگی کی ترتیب کو بہتر بنانے کی توفیق دے دی. اب ہر شخص دین کے سمجھنے میں بھی تھوڑا وقت لگائے، قرآن کے سمجھنے میں لگائے. ہر شخص اب ذرا سنجیدگی کے ساتھ اسلام کو سمجھے. وہ جو سمجھتا ہے کہ میں بالکل مسلمان ہوں، اسے معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اس لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پورا مسلمان ہوں. اگر وہ قرآن پر غور کرنے لگے گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے گا، تو اسے صفحے صفحے پر نظر آئے گا کہ یہ تو میرے اندر ہے ہی نہیں. یہ صفت، یہ عمل، یہ مزاج، یہ کیریکٹر، یہ کردار، یہ سوچ، یہ تمنائیں، یہ جذبات میرے اندر نہیں ہیں. بہت وقت ضائع کرتے ہیں گھر کے اندر کے لوگ. مجھے تو زمانہ ہو گیا کہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ہی نہیں ملا. میری عادت ہی ختم ہو گئی بہت زمانے سے. بالکل الگ تھلگ رہتا ہوں، اپنے الگ میرا نظام الاوقات ہوتا ہے. اب مجھے کچھ عرصے سے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے تو میرے اندر یہ درد، میں بھی جانتا ہوں کیا ہو رہا ہے میرا. میں دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر ہمارے گھر کے بچے وقت ضائع کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کروڑوں میں شاید چند ہوں گے جو اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہوں. وقت کو صحیح استعمال کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جا نماز پہ بیٹھے رہیں، بالکل قطعاً نہیں. ترتیب، پوری زندگی کی ترتیب کو از سر نو ڈیزائن کرو. بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آج ہمیں توفیق دے کہ ہم بس آج اللہ تعالیٰ کو منا لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے پورے گھر والوں کے لیے، متعلقین، رشتہ داروں کے لیے
پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانی برادری کے لیے، ملک کے تمام لوگوں کے لیے، امیر اور غریب، اور خاص طور پر کسان، مزدور، روزانہ کھانے کمانے والے اور کمانے والیاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور اس موقع پر ہم نہ بھولیں کہ ہم لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہاسپٹل کے پیرامیڈیکل اسٹاف کے لوگ ہیں، جو ہماری نرس بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، نرسز ہیں، جان پر کھیل کر ان کی اس وقت ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ڈیوٹی ان کی نارمل ڈیوٹی سے دگنی تقریباً کر دی گئی ہے۔ لیب کے لوگ جو بیچارے اس کورونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے ہیں، ان کو تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ریسٹ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ان سب کے لیے، یہ تمام ڈاکٹروں کے لیے، تمام نرسوں کے لیے، پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے، اسپتال میں جو کرمچاری صفائی کے ہمارے بھائی بہنیں ہیں، وہ کتنے خطرے مول لے کر صفائی کرتے ہیں وہاں، ان سب کے لیے بھی دل سے دعا کرنی چاہیے۔ آج کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی دھرم کے لوگ ہوں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور سب بہت اونچے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا مانگیں، اور سب سے زیادہ اپنے مغفرت اور معافی کے لیے، اور عافیت کے لیے، اور صحیح راستے پر استقامت کے لیے آج ہم دعائیں مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک آدھ منٹ ٹھہر جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جو جہاں ہے بس وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذرا دیر بیٹھ جائے۔ میں لفظ مراقبہ استعمال نہیں کر رہا، ایک کیفیت کے ساتھ بیٹھ جائے، ایک توجہ کے ساتھ بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ چند منٹ کے بعد میں دعا شروع کرا پاؤں گا۔ دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں، ان اسماء حسنی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں سورہ اعراف میں یہ حکم آیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اس کو پکارو۔ تو آج ہم پہلے اسماء حسنی کے ذریعے سے اللہ کے اپنے رب کو پکاریں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں کہوں گا یا اللہ، آپ اس کے جواب میں آپ سب کہیں گے، عورتیں بلند آواز میں نہ کہیں، مرد بلند آواز میں کہیں گے یا اللہ۔ پھر میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ، آپ اس کے جواب میں کہیں گے یا اللہ۔ میں کہوں گا یا رحیم یا اللہ، آپ کہیں گے یا اللہ۔ آپ کو یا اللہ ہی کہنا ہے۔ آپ سب کی نیت کر کے یہ عاجز و گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی پکارے گا، یا رحمان یا اللہ، آپ کہیں گے یا اللہ۔ اس طرح تمام اسماء پر سے ہم گزریں گے، اور اس کے بعد پھر دعا شروع کریں گے۔ یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ملک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ،
یا خالق یا اللہ، یا بارئ یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا وہاب یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا خافض یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا معز یا اللہ، یا معز یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا حکم یا اللہ، یا عدل یا اللہ، یا عدل یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا حلیم یا حلیم، یا حلیم یا اللہ، یا عظیم یا اللہ، یا عظیم یا اللہ، یا عظیم یرجى لكل عظیم، یا عظیم یرجى لكل عظیم، اغفر الذنب العظیم، اغفر الذنب العظیم، یا علی یا اللہ، یا علی یا اللہ، یا کبیر یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، یا مقیت یا اللہ، یا حسیب یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا رقیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا واسع یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا باعث یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا حق یا اللہ، یا خلیل یا اللہ، یا اللہ، یا متین یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا حمید یا اللہ، یا محصی یا اللہ، یا مبدئ یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا غفور 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 یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا محیی یا اللہ، یا محیی یا اللہ، یا محیی یا اللہ، یا ممیت یا اللہ، یا ممیت یا اللہ، یا ممیت یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا واجد یا اللہ، یا ماجد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا صمد یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، یا مقدم یا اللہ، یا مؤخر یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا والی یا اللہ، یا متعالی یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، یا منتقم یا اللہ، یا عفو 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 یا اللہ،
یا رؤوف یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا مالک الملک یا اللہ، یا مالک الملک یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ، یا مقسط یا اللہ، یا جامع یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا ضار یا اللہ، یا بر یا اللہ، یا نافع یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا نور یا اللہ، یا ہادی یا اللہ، یا بدیع یا اللہ، یا بدیع یا اللہ، یا باقی یا اللہ، یا وارث یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا معید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا صبور یا اللہ، 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 یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں سچی توبہ عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، اے رب کریم اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمیں بہت موقع ملے ہم ٹالتے چلے گئے، ہم قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اے اللہ اب موت تو ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے، اللہ ہر طرف موت ہے اور موت ہے، پھر بھی غفلت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اے رب کریم ہمیں ہلاکت سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لیجئے، ہمیں اپنی امان میں لے لیجئے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک واعوذ بک منک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک لا احصی ثناء علیک۔ اللہ 15 شعبان کی وہ شب، اللہ وہ شب جس میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر گر کر لمبی دعائیں مانگی تھیں، اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ لگا دیجئے، ان دعاؤں کے طفیل، اللہ ان دعاؤں کے طفیل، ان دعاؤں کے طفیل ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرما، اپنی پکڑ سے ہم کو بھی محفوظ فرما، اللہ اپنے عذاب سے ہم کو بھی محفوظ فرما، اللہ دنیا کی سزا سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی سزا سے بھی محفوظ فرما، اللہ استغفار کی حقیقت نصیب فرما، سچی ندامت نصیب فرما، اللہ سچی ندامت نصیب فرما، اے اللہ، اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ سن لیجئے، سن لیجئے، اللہ سن لیجئے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے، آج کی رات بھی مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ اے رب کریم، اے اللہ بابرکت رات ہے، اللہ مخصوص رات ہے، اے رب کریم، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، تمام امت مسلمہ کو استقامت نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، اے رب کریم، اے اللہ شرک و کفر و ظلم کی طاقتوں کی طرف سے بڑے سخت حالات بظاہر آ رہے ہیں اور آئیں گے، اے اللہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ کہیں کلمہ کفر زبان سے نہ نکل جائے، کہیں کوئی شرک کے سامنے اللہ ہم کہیں سمجھوتا نہ کر لیں، اللہ ہمیں قدموں کو جما دیجئے، ایک ایک ایمان والے کو، ایمان والی کو، ایک ایک مرد اور ایک عورت کو، ایک ایک بوڑھے کو، ایک ایک جوان کو جما دیجئے، اللہ امت کے علماء کو حوصلہ عطا فرما، قائدین کو حوصلہ عطا فرما، بلند ہمت عطا فرما، اللہ اپنے اکابرین اور اسلاف کی طرح اللہ ہم کو حکمت اور حکمت، ہمت اور حکمت دونوں کی کا راستہ سجا دیجئے، اللہ ایک معتدل مضبوط قلبی اور نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پوری امت کو اور بالخصوص خواص کو، قائدین کو، علماء کو اور دانشوروں کو عطا کر دیجئے، اے رب کریم، اے اللہ اس مصیبت کے بہانے میرے کروڑوں نوجوان بچے و بچیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اللہ ہماری ملت کا بڑا قیمتی حصہ ہے وہ، اے اللہ وہ قیمتی حصہ ہے، ہم ان میں سے کسی ایک سے بھی بے نیاز نہیں ہیں، اے اللہ
کچھ تربیت کی کمی، ماحول کی خرابی، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر کے ماحول کی خرابی، اللہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے بچے بچیاں غلط راستے پر چل پڑے تھے۔ اے اللہ آپ سب کو قبلہ رو بنا دیجئے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے چل۔ اللہ پوری امت کو کہ قبلے کو درست فرما۔ اے اللہ سینکڑوں سال کی اصلاحی محنتوں سے اللہ وہ اصلاح نہیں ہو سکتی جو آپ کے امر کن فیکون سے ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے آپ اب یہ ترتیب بنائی ہو آپ نے کہ چلو محنتوں کو بند کرتے ہیں، اور بند کر کے میں دکھاتا ہوں کہ میں اپنی امت کو کیسے بدلتا ہوں، اپنے محبوب کی امت کو کیسے بدلتا ہوں۔ تم سمجھتے تھے تمہاری محنتوں سے اصلاح ہوتی ہے، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو۔ اے رب کریم جب مسجدوں کے دروازے کھلیں تو ہماری ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے، ہماری ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے، ہماری ہر مسجد چھوٹی پڑ جائے۔ اللہ مسجدوں کی توسیع کرنی پڑے، دو دو تین تین جماعتیں اللہ پڑھنی پڑے۔ اے رب کریم میری دوشیزہ کنواری بچیوں کی عصمتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ لٹیرے پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہے ہیں، اللہ پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں۔ اے اللہ سبزی بیچنے والوں کو مارا جا رہا ہے، پھل بیچنے والوں کو مارا جا رہا ہے۔ تمہارا یہ نام ہے تو تم ہماری گلی میں گھسنا مت، ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ اے رب کریم یہ بے سہارا لاوارث، اے اللہ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے غریب نوجوان بھائی اور بہنیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تاتاریوں کے دور کی تاریخ کو دہرا دیجئے، اللہ دہرا دیجئے، اے اللہ دہرا دیجئے۔ ہے عیاں یوں رشے تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک بار پھر اللہ صنم خانے سے کعبے کے پاسباں کھڑے کر کے اپنی قدرت دکھا دیجئے، اللہ دکھا دیجئے۔ اللہ ملت اسلامیہ ہندیہ کو داعی بنا دیجئے، اللہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے ایک ایک فرد کو داعی بنا دیجئے۔ جو لوگ اللہ دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں اللہ ان تمام NGOs کی خدمتوں کو قبول فرما، افراد کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ میڈیکل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم جو ملی اور اجتماعی اور قومی اور ملکی مسائل کے لیے اللہ فکر مند رہتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ امت کے اندر اللہ اجتماع قلوب اور اتحاد فکر کو واپس کر دیجئے، آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم ہمیں اپنے گھروں سے دور نہ رکھ۔ اللہ اب یہ حالت ہو گئی کہ ہم نے ناقدری کی، ہم نے آپ کے کعبے کے سامنے جا کر سوائے کیمرے چلانے کے کچھ نہ کیا۔ آپ کو آیا غصہ، آپ نے کہا نکل جاؤ مردودو یہاں سے، میرے گھر کے اندر داخل مت ہونا، میرے گھر کے اندر داخل مت ہونا۔ اللہ اس امت کو اللہ حرمین شریفین اور ہر مسجد کے ادب کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس بدسلیقی سے چھٹکارا عطا فرما، اللہ اس بدسلیقی سے چھٹکارا عطا فرما۔ ہر طرف موبائل، ہر طرف تصویریں، روضے اطہر پر جاؤ وہاں بھی تصویریں، اللہ کعبے میں جاؤ، مقام ابراہیم کے پاس جاؤ، ہر طرف تصویریں۔ اے رب کریم بے شک بڑی جہالت ہم سے ہوئی ہے، اللہ ہو سکتا ہے کہ انہی قسم کی حرکتوں کی سے ناراض ہو کر آپ نے حرمین شریفین کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ دشمن مذاق اڑا رہے ہیں، دشمن مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ دشمنوں کی اللہ حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی شماتت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ایک نیا دور شروع کرا دیجئے۔ اے رب کریم اے رب کریم اے اللہ اے اللہ اے اللہ امت کو سمجھ عطا فرما کہ ہم اس آخری زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اب زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ اب دجال کے آنا اور یہ سب اسی کا سب تمہیدی کام ہو رہا ہے، اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب دجال جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ دجل و فریب کا نظام اس وقت چل رہا ہے۔ اے رب کریم اے اللہ اس کے مقابلے کے لیے صرف وہ لوگ قبول ہوں گے جو خالص ایمان والے ہوں گے، جن میں ذرہ برابر نفاق نہیں ہوگا۔
آپ کے محبوب پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اے اللہ اپنے اندر، ہمارے اندر سے نفاق کو عافیت کے ساتھ نکال دیجئے، عافیت کے ساتھ نفاق کو نکال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں، اے اللہ ہمت، بلند ہمت نصیب فرما، دور تک دیکھنے والی نظر نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ استعمال کر لیجئے عافیت کے ساتھ، اللہ ہمیں بھی استعمال کر لیجئے۔ اے اللہ حق کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق اور انصاف کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نظام عدل کے قیام کے لیے، ہر کچے پکے گھر میں اے اللہ انصاف پہنچانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو قبول فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنا ذکر کا شیدائی بنا دیجئے، اللہ ہمیں ذوق عبادت عطا فرما، ذوق دعا و مناجات نصیب فرما۔ اللہ خلوت کے اعمال میں ہمارا جی لگنے لگے، اللہ ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے، تنہائی کے اعمال ہم سے نہیں ہو پاتے۔ اے رب کریم تنہائی کے اعمال کرنے والا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ صحت اور عافیت بھی نصیب فرما، اللہ مضبوط تندرستی نصیب فرما، اللہ جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ نہ جانے کہاں کہاں آپ کے بندے اور بندیاں بیٹھ کر اس دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں گے، اور ان آمین کہنے والوں میں اللہ ہو سکتا ہے لاکھوں وہ ہوں جو آپ کو پسند ہوں، جو آپ کے اچھے بندے اور بندیاں ہوں۔ اے اللہ انہی بندوں، اچھے بندوں اور بندیوں کے اللہ کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو آپ کی بندیاں پاک دامن ہیں، ہم ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتے ہیں، کہ اس پاک دامنی کا واسطے سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ تمام وہ لوگ جن پر بے گناہ مقدمات چل رہے ہیں، اللہ ان سب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرما۔ اور اے اللہ وہ لوگ اللہ جو بے گناہوں پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کی محنت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ جو مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو علماء کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، اللہ ان سب کی کوششوں سازشوں کو ناکام فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ جن علماء کی اللہ کے پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، اے اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما، اور جان بوجھ کر اللہ وہ لوگ جو ہمارے علماء اور دین کے خدمت گزار اور ملک کے خیر خواہوں کو اللہ جو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ان تمام سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ایک بار پھر عاجزی سے گزارش ہے، مغفرت فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اللہ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اللہ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ موت ہم کو بعد میں دیجیے گا، پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا۔ اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اگر آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، اے اللہ مان جائیے۔ اللہ جلد دروازے کھلوا دیجیے مسجدوں کے، دروازے کھلوا دیجیے حرمین شریفین کے۔ اللہ رمضان میں کیا ہوگا، اللہ رمضان میں کیا ہوگا، اللہ رمضان کیسے بغیر قرآن کے اور بغیر تراویح کے۔ اللہ اپنی قدرت سے اس کورونا وائرس کو ہلاک کر دیجئے۔ اللہ دنیا کی تدبیریں تو ناکام ہو گئیں، اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ایک امر کن فیکون سے اس کو کسی سمندر میں پھٹوا دیجئے، اللہ اسے ختم کر دیجئے، اس سے پوری انسانی برادری کو چھٹکارا عطا فرما۔ اللہ پوری انسانی برادری کو چھٹکارا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو کھلوا دیجئے۔ اے اللہ تیسرے حرم کی بھی حفاظت فرما، تیسرے حرم کو بھی آزادی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو انصاف کے نظام کے قیام کی کوشش میں کسی نہ کسی حیثیت سے ضرور شریک کر دیجئے۔ ہم کو اللہ ہم سے کام لے لیجئے، ہمیں صلاحیت بھی عطا فرما، اخلاص بھی عطا فرما، تقوی بھی عطا فرما، نیک نیتی بھی عطا فرما، استقامت بھی عطا فرما، عزیمت بھی عطا فرما، حوصلہ بھی عطا فرما، فراست اور بصیرت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ آج کی رات
ہم سب کو خوب ذکر و دعا کی توفیق عطا فرما اور ہر دعا کو قبول فرما۔ بار الہ جو دعا مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما۔ اور اے رب کریم، اے اللہ آپ کے بے شمار بندے اور بندیاں وہ ہیں جو ہمارے بڑوں بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جنہوں نے آج کی رات ان سے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اور مجھ نااہل سے بھی انہوں نے مجھ سے بھی دعاؤں کے لیے کہا، کہلوایا، ہزاروں میسج پہنچ چکے۔ اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کی اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، ان سب کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، ان سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے گھر میں جو بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ سہولت اور عافیت مقدر فرما، اپنی نصرت شامل حال فرما۔ اے رب کریم جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو پیغام بھیجنا چاہتے تھے نہیں بھیج سکے، اور جو اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں یا جو شریک ہونا چاہتے تھے نہیں ہو سکے، سب کو اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں شریک فرما۔ اور ہمارے تمام اکابر اولیاء اللہ، ہمارے تمام اساتذہ، ان کی دعاؤں میں بھی ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر سہارنپور، اور ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، اور ہمارے تمام اور ادارے، اے رب کریم ان کی حفاظت فرما، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے منتظمین کی حفاظت فرما، ان کے اللہ انتظامیہ کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم دیگر اور تمام چھوٹے بڑے ادارے، مکاتب و مدارس اور دینی مراکز، اور وہ تمام انجمنیں، جماعتیں، اللہ جن سے کوئی بھی خیر کا ذرہ وجود میں آ رہا ہے، ان سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو مل جل کر تعاون کر کے کام کرنے کا سلیقہ سکھا دیجیے۔ اللہ اپنے کرم سے جو کچھ بھی ہم نے مانگا، جو نہیں مانگ سکے وہ اللہ وہ بھی قبول عطا فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اور اللہ ایک درخواست اور ہے ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کی طرف سے، اللہ خطا کار امتیوں کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے پوری تاریخ میں اللہ بے شمار صالحین و صالحات اور اولیاء اللہ پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔